السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس ایڈکشن۔ میرا باپ نہیں مانے گا اور مہیرہ کی گواہی کافی نہیں ہے، مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے وہ صرف شعر ہوگا۔ ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ بس ایک بار ارتسام باہر نکل آئے، اس کے بعد حازم کو میں دیکھ لوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، سر پر پی کیپ پہنے وہ اسپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ مہیرہ اسحاق خان اور اس کی ماں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سامنے میز پر کچھ پیپرز پڑے تھے۔ تم اس کے خلاف چاہو گے؟ تمہارا پورا خاندان اس کی طرف ہے۔ انہیں جیسے یقین نہ آیا۔ میں اپنے ضمیر پر اتنا بڑا بوجھ لے کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کئی بار سوچا، جہاں 1000 گناہ کیے وہاں کچھ اور سہی، اسے مار دوں، مگر اس طرح ارتسام کو انصاف نہیں ملے گا، وہ اندر ہی رہ جائے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ بس یہ کیس فائل کریں، میں اپنی طرف سے کروں گا۔ رملہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، آپ اس کے حق میں نہیں بول سکتے ہیں، مگر بیٹے کے لیے بولیں۔ رملہ کے قتل کا کیس میں دیکھوں گا، آپ بیٹے کو بچائیں اور میں خود کو ایک بوجھ سے بری کرنا چاہتا ہوں۔ خاندان کی پرواہ نہیں ہے مجھے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مگر میری بیٹی، وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ نہیں بابا، پہلے آپ نے مجھے بچانے کے لیے بائی کا معاملہ اللہ پر چھوڑا، اب بائی کے لیے سوچیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، پلیز۔ مہیرہ نے التجا کی۔ ایک امید ملی تھی، ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اس کا باپ سوچ میں پڑ گیا۔ ہماری بیٹی کے ساتھ اللہ ہے، ہم بھی ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ مان جائیں۔ ماں کو بھی جیسے امید ملی تھی۔ اسحاق خان نے پیپرز اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل ساتھ چلیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر مہیرہ کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ حازم کچھ لمحے حیرت زدہ سا سنتا گیا۔ اسے یقین نہ آیا، کبیر اور اسحاق خان اس پر کیس کر رہے تھے۔ کبیر اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ اسے ڈر نہیں تھا، مگر دکھ ضرور تھا۔ اسحاق خان پر اسے حیرت ہوئی، اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس قدر ڈرنے کے بجائے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی کمزوری اس کی بیٹی ہے، اب وقت آ گیا ہے حازم، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ شاہد جدیال کافی پریشان تھے۔ حازم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اس کی ساکھ پر کافی اثر پڑ رہا تھا، جو ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ نہیں مانے گا، حازم کو یقین تھا۔ بیٹی کی عزت پر جب بات آئے گی تو پیچھے ہو جائے گا۔ ان کا دماغ چل رہا تھا، کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ اس پر پھر جرگہ بٹھائیں گے؟ بس تم اتنا کرو کہ کسی طرح اس لڑکی کو حویلی لے آؤ، اس پر الزام لگا کر جرگے میں لے جائیں گے، پھر؟ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ حازم مطمئن نہیں تھا۔ وہ شاید ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مان گیا۔ موبائل بج بج کر بند ہو گیا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مہیرہ نے موبائل اٹھایا۔ ان نون نمبر سے کال تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کال پھر آنے لگی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر موبائل کان سے لگایا۔ کون؟ حازم سرحان۔ تم شاید بھول چکی ہو۔ دوسری جانب سے آتی آواز اسے کچھ خوف زدہ کر گئی، مگر کتنا ڈرتی۔ مجھے کال کیوں کی؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ملنا ہے، اس نے آرام سے کہا۔ مہیرہ حیران رہ گئی۔ مجھ سے؟ آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گی؟ اسے حیرت ہوئی۔ دوسری جانب شاید وہ ہنسا تھا۔ کیونکہ تم اپنے بھائی کو باہر لانا چاہتی ہو اور رملہ کو انصاف دلانا چاہتی ہو۔ وہ اسے ٹریپ کر رہا تھا۔ مہیرہ کا دل دھڑکا۔ تم ملنا کیوں ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
وہ مل کر بتاؤں گا۔ اگر تم کل حویلی آئی بنا کسی کو بتائے تو تمہیں اپنے بھائی کو بچانے کا ایک موقع ملے گا، آخری موقع۔ پھر مجھ تک خبر آئی ہے کہ تم لوگوں نے پھر کیس کرنے کا سوچ لیا ہے۔ یہ نہ ہو کیس سے پہلے جس کے لیے کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، اس کی لاش گر آئے۔ جانتی ہوگی جیل میں کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ مہیرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی۔ تم کل حویلی آؤ گی، ورنہ کل بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار رہنا مردہ۔ اور میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں، دھمکی مت سمجھنا۔ فون بند ہو چکا تھا، مہیرہ کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ کیا کرتی اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا، وجود کپ کپا رہا تھا۔ اگلا دن بھی آ گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی سیاہ لمبے بالوں کی پونی بنا رہی تھی۔ سفید ہائی نیک پر لانگ کوٹ پہنے وہ تیار تھی، مگر دل وہ بہت خوف زدہ تھی۔ پھر یہ سوچ کر مان گئی کہ حویلی میں بہت لوگ ہوں گے، وہ اکیلے تو بلا نہیں رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کبیر کو بتا دے۔ اس نے کال بھی کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا، اور کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ جب ہی تیار ہو چکی تھی۔ ماں، میں آئی نور کی طرف جا رہی ہوں، اس نے ماں کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اسحاق خان صبح ہی کبیر کے ساتھ جا چکا تھا۔ اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی، کچھ بول نہ سکی۔ مہیرہ موبائل لیے باہر نکل چکی تھی۔ سائیں، وہ ابھی باہر نکلی ہیں، اکیلی۔ مخبر نے پل میں اطلاع اس تک پہنچائی تھی۔ سامر ایک دم الرٹ ہوا۔ پیچھے جاؤ اس کے، دیکھنا کوئی اونچ نیچ نہ ہو پائے۔ حازم کے بندے اس کے آس پاس بھی نہ بھٹک سکے۔ وہ غیر آرام دہ ہو چکا تھا جب ہی تیزی سے باہر نکلا۔ موبائل کان سے لگا تھا، مخبر اسے پل پل کی اطلاع دے رہا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی، وہ جدیال حویلی جا رہی تھی، اس کا وہاں کیا کام تھا؟ غصے کے باعث کئی بل اس کے ماتھے پر پڑے۔ وہ انجان تو نہیں تھی حازم سے، پھر ایسی حماقت کیوں؟ حویلی میں قدم رکھا تو سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی بدلا نہیں تھا، مگر در حقیقت کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ رملہ نہ رہی، ان کی زندگی ویسی نہ رہی، کچھ بھی ویسا نہ رہا۔ اس کی آنکھیں شدید نم ہو چکی تھیں۔ وقت نے اچھا داؤ کھیلا تھا کہ کچھ بچنے کے آثار نہ تھے۔ آنکھوں کو صاف کرتے وہ اندر بڑھی۔ جس جگہ حازم نے اسے بتائی وہ وہاں پہنچ چکی تھی۔ ابھی تک اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کمرہ تھا، مگر حازم کا نہیں تھا۔ وہ اندر نہیں جانا چاہ رہی تھی، خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی، مگر پھر دل بڑا کر کے اندر چلی گئی۔ کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ وہ کچھ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کسی نے بند کر دیا تھا۔ اس کا دل بھی جیسے بند ہو گیا۔ کون ہے؟ اس کے لب ہلے تھے۔ سامر کافی تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر دور دور تک وہ کہیں نہیں تھی۔ ابھی ہی تو وہ اندر داخل ہوئی تھی، اب کدھر گئی؟ اس نے گارڈ سے پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ سامر تیزی سے اندر بھاگا تھا، مگر وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ ابھی یہاں لڑکی؟ نہیں صاحب، کوئی نہیں آیا، ملازمہ نے حیرت سے کہا۔ سامر کا دماغ شل ہو گیا۔ ابھی تو آئی تھی، گھر میں کوئی مالک نہیں تھا۔
نہ کبیر کے ماں باپ، نہ ہی حازم اور اس کے ماں باپ۔ اسے حیرت ہوئی تو وہ کیوں آئی یہاں اور کدھر گئی؟ وہ تیزی سے اوپر بھاگا تھا۔ If you like this novel, so please subscribe to this channel and like and say your comments. Okay, Allah Hafiz.